نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في القرآن مرات وكرات اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات والارض ولله ما في السماوات وما في الارض وقال تبارک و تعالی کما ورد فی سورۃ الاعراف ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ وقال عز وجل کما ورد فی سورۃ الحشر کی لا یکون دولة بین الاغنیاء منکم وقال جل وعلا کما ورد فی سورۃ الجمعہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وقال عز وجل كما ورد في سورة الحديد آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه وقال عز وجل كما ورد مرات وكرات في القرآن وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وقال جل وعلا كما ورد في سورة البقرة يسألونك ماذا ينفقون قل العفو صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ میں نے عرض کر دیا تھا کہ آج میں اسلام کے معاشی نظام کے بارے میں آپ سے کچھ گفتگو کروں گا۔ جیسے ہم نے اسلام کا سیاسی نظام کیا ہے، عہد حاضر میں نظام خلافت کا سیاسی اور دستوری ڈھانچہ کیا ہوگا، اس پر گفتگو کی ہے۔ اسی طرح جاننا چاہیے کہ اسلام کا معاشی نظام کیا ہے، اور جو دنیا میں معروف معاشی نظام ہیں ان سے تقابل کیا ہے، کن چیزوں میں اختلاف ہے، کن چیزوں میں اتفاق ہے، یہ آج کا موضوع ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ آج کی دنیا میں معاشیات جو ہے وہ اہم ترین مضمون ہے۔ آج کا انسان کہا جاتا ہے کہ یہ اصل میں اکنامک اینیمل بن گیا ہے، انسان اقتصادی حیوان بن چکا ہے۔ ساری جو سیاست ہے پوری دنیا کی وہ اقتصادیات کی طرف گھومتی ہے۔ تو یہ بات اپنی جگہ بہت اہم ہے کہ ہم سمجھیں کہ اسلام کا معاشی نظام کیا ہے۔ اب اس کے ضمن میں بھی جیسا کہ میں نے سیاسی نظام کے بارے میں آپ سے عرض کیا تھا کہ جدید اصطلاحات کے حوالے سے بات نہ کی جائے تو بات کو سمجھانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ بعض اصطلاحات ہیں کہ جو معروف ہیں، لوگوں کو معلوم ہے، اور ان کے حوالے سے آپ مائنس پلس کر کے بات بتا دیں کہ اس کے اندر یہ مائنس کیا جائے، یہ پلس کیا جائے تو ہماری بات بن جائے گی، تو اس سے جو ہے اس بات کا سمجھنا آسان ہے۔ اب ہمارے سامنے اصل میں دو نظام ہیں، جن میں سے ایک تو اس کا انتقال ہو گیا، وہ مر چکا ہے، کمیونزم، لیکن وہ اس دور کا اہم نظام تھا اور ابھی زیادہ دیر اس کو مرے ہوئے نہیں ہوئی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ دنیا میں دوبارہ یہ مردہ زندہ ہو جائے۔ کیونکہ تاریخی پس منظر کیا ہے، کمیونزم دنیا میں کیوں پیدا ہوا تھا، وہ تاریخی تسلسل ذہن میں رکھیے جو میں بیان کر چکا ہوں کئی دفعہ، کہ خود اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی نے اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مثال تھی، اور پھر اس کے بعد خلافت راشدہ کی جو عملی مثال دنیا میں آئی، اس کے ذریعے سے کچھ اقدار جو ہیں، ویلیوز، ان کو دنیا میں روشناس کرایا۔ آزادی، حریت، انسان کسی کا غلام نہیں سوائے اللہ کے، اللہ کا غلام، کونوا عباد اللہ اخوانا، سب آپس میں بھائی بھائی اور سب اللہ کے بندے بن جاؤ۔ تو حریت، اس کا جو ہے سور پھونکا۔ ایک مساوات، یہ مساوات بھی ایک اعلیٰ قدر ہے، برابری ہونی چاہیے، کوئی اونچ نیچ جو ہے بہت زیادہ اور بہت ہی متفاوت معاملہ نہیں ہو جانا چاہیے۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ پہلی چیز کے نتیجے میں فرینچ ریولوشن آیا۔ یہ بادشاہ کون ہوتے ہیں، یہ جاگیردار کون ہوتے ہیں، ہمارے حقوق ہونے چاہیے۔ اس کے نتیجے میں فرینچ ریولوشن آیا، کچھ 250 برس 250 برس قبل دنیا میں جمہوریت آ گئی۔
یہ بہرحال ایک اعلیٰ قدر کی طرف جو ہے انسان کی پیش رفت تھی، لیکن ہوا کیا، شیطان نے اس میں جمہوریت میں حاکمیت انسانی جو ہے ڈال کر اس کو کفر اور شرک بنا دیا۔ اس پر ہم تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں۔ لیکن جب یہ جمہوریت دنیا میں آئی ہے تو اسی زمانے میں انڈسٹریل ریولوشن آ گیا، مشین ایجاد ہو گئی۔ اب اس سے پہلے کیا ہوتا تھا، کوئی بیچارہ جو لاہا بیٹھا ہوا کرگے کے اوپر وہ کھدر بن رہا ہے بس، اور کیا ہے، تو مشین تو نہیں ہے۔ اب کیا ہوا، ٹیکسٹائل ملز، کتنے کتنے اس کے اندر جو ہے لگے ہوئے کرگے، کتنے سپنڈلز ہیں، کتنے وہ ہے، اور یہ سارا معاملہ جو ہے ایک ایک کارخانے میں کئی ہزار آدمی کام کر رہا ہے۔ تو اب کیا ہوا، سرمایہ داری کی لعنت مسلط ہو گئی۔ اب کارخانے دار مسلط ہو گیا، پہلے جاگیردار مسلط تھا، اب کارخانے دار مسلط ہو گیا۔ اس کو بہت پیارا ایک مصرع ہے فارسی کا، رست از یک بند تا افتاد در بندے دیگر، ایک غلامی سے نجات پائی تھی کہ دوسری غلامی کے اندر پھنس گئے، جسے ہم کہتے ہیں کہ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا۔ اب جو یہ سرمایہ دارانہ نظام دنیا میں آیا، اس کا رد عمل پھر تھا کمیونزم۔ اس کا بیڑا غرق کرنے کے لیے سرمایہ دارانہ نظام کہ ایک طرف ایک شخص ہے کروڑوں روپے کا مالک ہے، اور ایک طرف غریب مزدور ہے کہ جو وہ ڈیلی ویج کے اوپر کام کر رہا ہے، اور یہ کہ اس پر بھی دھونس ہے کہ اس سے زیادہ ہم نہیں دے سکتے، کام کرنا ہے تو کرو، نہیں تو جاؤ، دفع ہو جاؤ۔ یہ جو تفاوت ہوا، ہیوز اینڈ ہیو ناٹس، سرمایہ دار اور غریب مزدور، اس کا رد عمل تھا کمیونزم۔ اب کمیونزم نے کیا کیا، اب یہاں ہمیں جو ہے دونوں چیزوں کا مقابلہ کرنا پڑے گا، کمیونزم ورسس کیپٹلزم، ان میں فرق کیا ہے۔ پہلی بات تو میں نے واضح کر دی، کمیونزم کا نعرہ ہے مساوات، کیپٹلزم کا نعرہ ہے آزادی۔ یہ گویا کہ کیچ ورڈز ہیں۔ آپ کو ویسٹ میں سب سے بڑا لفظ ملے گا آزادی، فریڈم، اور کمیونزم میں کیا تھا، مساوات۔ بنیادی کیا فرق تھا، کمیونزم نے یہ طے کیا، پہلے تو ایک انتہا پر چلے گئے کہ کوئی انفرادی ملکیت کی کوئی شے ہے ہی نہیں، سب قومی ملکیت، زمین بھی قومی ملکیت، کارخانہ بھی قومی ملکیت، تمہارا گھر بھی قومی ملکیت، سب قومی ملکیت، کوئی پرسنل اونرشپ، پرائیویٹ اونرشپ ختم۔ اس کے مقابلے میں کیپٹلزم میں کیا ہے، پرائیویٹ اونرشپ جائز ہے۔ آپ ایک کارخانے کے مالک ہو سکتے ہیں، آپ ایک کھیت کے مالک ہو سکتے ہیں، آپ ایک دکان کے مالک ہو سکتے ہیں، ایک کاروبار کے مالک ہو سکتے ہیں۔ یہ بنیادی فرق ہے کہ ایک طرف جو ہے بالکل نفی انفرادی ملکیت کی، سب قومی ملکیت، نیشنلائزڈ، اور دوسری طرف یہ کہ نہیں، آپ اونرشپ جو ہے پرائیویٹ ہو سکتی ہے۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلا، کمیونزم میں کیا ہوا، کام کرو ویج لو، تمہاری رزق کی ضمانت ہے، کام کرو گے کام ملے گا، کارخانے میں یا کھیت میں، لیکن اس کی تمہیں مزدوری ملے گی، تم اونر نہیں ہو نہ کارخانے کے نہ زمین کے، کام کرو۔ یہ سب کے سب جو ہے ملکیت ہے ریاست کی، نیشنلائزڈ ہے، یہ جو نیشن کی، قوم کی۔ لیکن یہ ہے کہ اس کا ایک فائدہ بہرحال ہوا کہ وہ فرق و تفاوت کے جو کیپٹلزم میں ہوتا ہے کہ ایک طرف ایک کروڑ پتی ہے اور ایک طرف ایک بھوکا مر رہا ہے، وہ وہاں نہیں تھا۔ اس میں یقیناً سب کی بنیادی ضروریات بھی تھیں، اگرچہ وہ مساوات کے سب بالکل برابر ہو جائے وہ تو نہیں ہو سکتا۔ آخر ایک سپاہی ہے، ایک کمانڈر ان چیف ہے، کیا ان دونوں کی تنخواہ برابر ہو جائے گی؟ تنخواہ تو ہے، فرق تو ہوگا نا۔ لیکن یہ واقعہ ماننا پڑتا ہے کمیونزم کا کہ یہ اچیومنٹ تھی کہ 1 to 30 سے زیادہ فرق نہیں تھا۔ مثلا یہ کہ سپاہی کی تنخواہ اگر 30 روپے ہے تو جرنیل کی 900 روپے ہو جائے گی، بس اس سے زائد نہیں، وہ ہزاروں اور لاکھوں میں نہیں ہوگی۔ جبکہ کیپٹلزم میں کیا ہے، اس کا جو ہمیں نقشہ نظر آتا ہے خود امریکہ کے اندر، مین ہیٹن ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے، میں نے آپ کو بتایا، اس کا جو جنوبی علاقہ ہے اس میں جو ہے وہ جو وال سٹریٹ کہلاتی ہے، دنیا کے سارے بڑے بڑے بینک وہاں ہیں، دولت دنیا کی سب سے زیادہ وہاں ہے۔ اسی کے شمالی حصے میں لوگ گھیٹوز میں رہتے ہیں، سب ہیومن لیول، حیوانی سطح پر غریب۔ یہ فرق و تفاوت جو ہے امریکہ میں آپ کو نظر آ رہا ہے آج بھی، یہ روس میں نہیں رہا تھا۔ روس کے اندر بہرحال ایک فرق تو تھا، بالکل برابر تو نہیں ہو سکتے لیکن بہت کم تھا، تفاوت جو ہے بہت کم تھا۔ اب یہ کہ
اس طریقے سے روس میں اگرچہ مساوات تو آئی کسی درجے میں، کامل مساوات تو ممکن ہی نہیں، البتہ یہ ہے کہ اس کی ایک بہت بڑی قیمت انہوں نے وصول کی۔ وہ قیمت کیا تھی؟ ون پارٹی ڈکٹیٹرشپ، کمیونسٹ پارٹی کی حکومت ہوگی یہاں پر، کوئی اور پارٹی نہیں بن سکتی۔ انتخابات ہوں گے لیکن ووٹ صرف کمیونسٹ پارٹی کے ممبر کے پاس ہوگا، جو کمیونسٹ پارٹی کا ممبر نہیں ہے اس کا کوئی ووٹ نہیں، اور کوئی زبان کھولنے کی اجازت نہیں ہے، تنقید کرنے کی اجازت نہیں ہے، جو ہے رائٹ آف ایکسپریشن اینڈ رائٹ آف ایسوسیشن، اپنے اظہار خیال کی آزادی یا جماعت سازی کی آزادی، یہ بھی ختم۔ تو مساوات تو آئی بٹ ایٹ دی کاسٹ آف فریڈم، فریڈم ختم۔ وہاں کیا ہوا امریکہ کے اندر؟ فریڈم تو بہت فریڈم۔ آج کل تو یہ 9/11 کے بعد جو حالات ہو گئے ہیں وہاں پر بھی جو ہے وہ حکومت کا عمل دخل زیادہ نظر آتا ہے، ورنہ یہ کہ میں چونکہ 1979 سے جاتا رہا تھا تو وہاں جا کر واقعی محسوس ہوتا تھا کہ آزاد فضا میں آ گیا، حکومت نظر ہی نہیں آتی۔ امیگریشن سے نکل کر باہر آتے معلوم ہوتا حکومت نام کی کوئی شے نہیں، کوئی سپاہی کہیں نظر آتا ہی نہیں، نظر آتا ہے تو صرف کاپ جو ہے وہ جو کہ کانسٹیبل ہے ٹریفک والا، بس اللہ اللہ خیر سن، وہ بھی مجال ہے کہ آپ کی توہین کر دیں۔ آپ چاہے کتنے ہی غریب ہوں اور وہ چاہے اچھا لباس پہنے ہوئے، سر کہے بغیر آپ سے بات نہیں کرے گا، سر میں آئی سی یور ڈرائیونگ لائسنس، یہ انداز ہوگا اس کا۔ تو آزادی جس چیز کا نام ہے واقعتاً جو اس ویسٹ کے اندر اچیو کی گئی ہے وہ پوری دنیا میں آپ کو کہیں نظر نہیں آتی۔ یہ کوئی پولیس اسٹیٹ نہیں تھی جیسے کہ ہمارے ہاں سعودی عرب میں کیا ہے، نہ آپ کو پارٹی بنا سکتے، نہ آپ کو تنقید کر سکتے، نہ آپ کو جلسہ کر سکتے، کچھ نہیں، وہاں پر بھی بڑا سخت استبداد ہے۔ لیکن یہ کہ یہ جو آزادی وہاں تھی وہ ایٹ دی کاسٹ آف ایکویلٹی۔ اب وہاں پر جو فرق و تفاوت ہے کہ ایک بلینئر ہے ارب پتی اور ایک غریب ہے جو اس کے پاس کھانے کو بھی نہیں ہے، وہ خیرات جو ہے حکومت سے جو ملتی ہے اس پر گزارا کر رہا ہے۔ یہ فرق و تفاوت جو ہے وہاں پر آپ کو نظر آئے گا، اگرچہ فریڈم وہاں پر وہ اپنے آخری درجے میں تھی۔ البتہ یہ ہے کہ چونکہ وہاں پر نجی ملکیت تھی، کام کرنے کی آزادی تھی، لہذا یقیناً جو ہے فرق پڑ جائے گا۔ اب اگر آپ لوگوں کو دوڑائیں، آپ دوڑ میں بھی شریک ہیں اور چاہیں آپ کی کوئی آگے پیچھے نہ ہو تو یہ تو نہیں ہو سکتا۔ وہ تو یا تو یہ کیجئے کہ سب کو رسے سے باندھ دیجئے، تب تو نہ کوئی آگے رہے گا نہ کوئی پیچھے رہے گا۔ لیکن اگر فری مارکیٹ ہے، فری بزنس ہے، فری اکانومی ہے تو یقیناً کمپٹیشن میں کچھ آگے نکل جائیں گے، کچھ پیچھے رہ جائیں گے۔ تو جو پیچھے رہ جائیں گے ان کا بھی تھوڑا بہت بندوبست کیپٹلزم میں کیا گیا، جسے ویلفیئر کہتے ہیں، کہ بھائی یہ لوگ بالکل بھوکے نہ رہ جائیں، یہ بھوکے ہوں گے تو بھوکے بیڑی ہمارے پیٹ چاک کریں گے، کچھ نہ کچھ تو انہیں کھانے کو دو نا۔ تو ویلفیئر کا نظام کہ ان کے لیے کم سے کم یہ بنیادی جو ہے اس ضروریات اس کی کفالت کر دی جائے، یہ کیپٹلزم نے کیا ہے۔ یہ اگرچہ شروع میں نہیں تھا اس کا حصہ، یہ بات تو یہ تھا کہ جو کما سکتا ہے کمائے، جو نہیں کما سکتا بھوکا مرے، اب اس کے اندر اگر صلاحیت نہیں تو ہم کیا کریں۔ لیکن یہ کہ بعد میں کیپٹلزم کو اسے کہتے ہیں انٹرنل مینجمنٹ آف کیپٹلزم، کہ اس کے اندر سے اس کو مینیج کیا جائے کہ ایسا نہ ہو کہ بالکل بھوکے جو ہیں بھیڑیے وہ آ کر پھر ہمارے جو ہے وہ پیٹ چاک کریں اور ہماری کوٹھیوں پر حملہ آور ہو جائے۔ اچھا اب سوال پیدا ہوتا ہے، یہ جو پچھلی صدی میں کمیونزم آیا 1917 میں، آغاز میں تو وہ بجلی کی صورت کے ساتھ دنیا میں بڑھا ہے۔ روس کے انقلاب کے بعد پورا مشرقی یورپ آ گیا کمیونزم کے اندر، چائنا آ گیا کمیونزم کے اندر۔ یہ ایسی تیز رفتاری سے جا رہا تھا کہ مغرب اور اس کا جو کیپٹلسٹک نظام ہے وہ کانپ رہا تھا، یہ تو ہمیں ختم کر دے گا۔ آپ کو معلوم ہے کہ سائنس میں بھی روس آگے نکل گیا تھا، پہلا خلا باز روس نے بھیجا ہے خلا کے اندر، امریکہ تو بہت پیچھے رہ گیا تھا، اس لیے بہت جو ہے وہاں پر خوف تھا۔ اور 40 برس تک پھر کولڈ وار جسے آپ کہتے ہیں، براہ راست جنگ تو نہیں ہوئی، اس لیے کہ ادھر بھی ایٹم بم تھے ادھر بھی ایٹم بم تھے، جنگ ہوتی تو دنیا تباہ ہو جاتی، دونوں کو معلوم تھا۔ یہ دونوں چیزیں جو اپنے آپ کو تھام کر رکھا، جیسے آج کیا معاملہ ہے، پاکستان اس وقت جو بچا ہوا ہے تو وہ اپنے ایٹم بم کی وجہ سے بچا ہوا، ورنہ بھارت کبھی کا کھا پی کے اس کو ختم کر چکا ہوتا، ہضم کر چکا ہوتا۔
ایٹم بم ہے، اسے پتا ہے اس کے پاس ایٹم بم ہے، ہمیں بھی پتا ہے ان کے پاس ایٹم بم ہے. تو گویا کہ کوئی براہ راست جنگ جو مول لینا جو ہے وہ بہت بہت بڑی رسکی بات ہے. لیکن یہ ہے کہ 40 برس تک جسے کولڈ وار کہتے ہیں وہ جاری رہی. اس کے بعد کیا ہوا؟ کمیونزم مر گیا، نظام فیل ہو گیا اور کیپٹلزم جیت گیا. یو ایس ایس آر ختم ہو گئی، تحلیل ہو گئی، ریاستیں علیحدہ ہو گئی. یو ایس ایس آر اتنی بڑی قوت ہوتی تھی. اگر باہر نوجوانوں کو تو اندازہ نہیں ہوگا، میری عمر کے لوگوں کو تو اندازہ ہے. ہم نے تو یہ چیزیں فیزز دیکھی ہیں دنیا کے اندر. 2 سپر پاورز ایک دوسرے کے مقابلے میں، اور ساری انٹرنیشنل سیاست، گلوبل سیاست ان کے مقابلے میں چل رہی تھی. یہ نیٹو کیوں بنا، سیٹو کیوں بنا، سینٹو کیوں بنا؟ ہمیں کیوں امریکہ نے جو ہے اپنا بنایا حلیف؟ کیوں؟ اسے کنٹینمنٹ آف رشیا پالیسی روکنا تھا. اسے روکنے کے لیے ہمیں پاکستان جو ہے وہ ایک فرنٹ سٹیٹ بن گئی تھی. لہذا امریکہ نے مدد بھی بہت کی ہماری، اس میں کوئی شک نہیں. اگرچہ ایک بات اس نے شروع سے رکھی کہ ہماری کوئی مدد بھارت کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. امریکہ کے ہتھیار ہم نے 1965 کی جنگ کے استعمال کیے تو اس نے پھر بند کر دی، مدد بھی بند کر دی، سینکشنز ہمارے اوپر لگا دی. کیونکہ یہ پہلے سے شرط تھی کہ جو ہتھیار ہم تمہیں دے رہے ہیں وہ صرف روس کے خلاف استعمال ہوں گے، وہ بھارت کے خلاف نہیں. بہرحال یہ ایک علیحدہ ایشو تھا، اس کو میں اس وقت نہیں چھیڑنا چاہتا. اب سوچنے کی بات یہ ہے کمیونزم کیوں مرا اور کیپٹلزم کیوں جیت گیا. یہ آپ میں سے بہت سے لوگوں کے علم میں ہوگا کہ جب یہ یو ایس ایس آر ختم ہوئی اور کمیونزم کی گویا کہ موت واقع ہو گئی. اگرچہ چائنا میں ابھی وہ سسک رہا ہے، ابھی چل رہا ہے، لیکن یہ کہ وہ کمیونزم نہیں ہے جو تھا پہلے، آج سے 30 سال پہلے. اس میں کچھ نہ کچھ کیپٹلزم کے اندر کی چیزیں شامل کر دی گئی ہیں. ہاں، 1 پارٹی گورنمنٹ اور ڈکٹیٹرشپ وہ 100% موجود ہے، جو کمیونزم رشیا کا، جو یو ایس ایس آر کا معاملہ تھا. لیکن ویسے یہ کہ ان کے معاشی نظام کے اندر کچھ سرمایہ دارانہ نظام کی باتیں شروع کر دی گئی ہیں. لیکن بہرحال یوں کہیے کہ بحیثیت مجموعی کمیونزم کی موت واقع ہو گئی. تو فوکو یاما ایک بڑا مفکر ہے امریکہ کا، اس نے کتاب لکھی. وہ جیسے کہ بغلیں بجاتے ہیں نا، جو کسی فتح مندی میں اور کوئی خوشی میں آ کر کہ ہم جیت گئے، اس نے دی اینڈ آف ہسٹری. معلوم ہوا، اس نے کہا کہ ثابت ہو گیا کہ ہمارا نظام سرمایہ دارانہ جو ہے یہی بہترین نظام ہے. دیکھ لو ہمارے مقابلے میں جو کھڑا ہوا تو مرا پڑا ہوا نظام. اس سے ثابت ہو گیا کہ نظام صحیح وہی ہے جو ہمارا ہے، کیپٹلسٹک. وہ لبرل، سیکولر ڈیموکریسی جو جس پر ہم گفتگو کر چکے، ان کا نظام کا ایک سیاسی حصہ ہے، ایک معاشی حصہ ہے کیپٹلزم. اس کیپٹلزم کے حوالے سے جب اس کے مقابلے میں ایک قوت اٹھی تھی وہ مر گئی، ختم ہو گئی. ہم جیت گئے تو مطلب ہوا کہ سرمایہ داری جیت گئی. ثابت ہو گیا کہ بہترین نظام سرمایہ داری ہے. پھر اس کے بعد جو ہے ہنٹنگٹن نے کتاب لکھی کہ نہیں، ابھی یہ معاملہ ختم نہیں ہوا، ابھی تاریخ کے اور دور آنے ہیں، ابھی کلیش آف سویلائزیشنز ہونا ہے، تہذیبوں کا تصادم ہونا ہے. اور اس کے بعد ایک اور کتاب آئی ہے، کلیش آف سسٹمز ہونا ہے، جو نظاموں کا ابھی مقابلہ ہوگا. اور اب نظام سامنے آ سکتا ہے، اسلام کا نظام، وہ آ کر تمہیں جو ہے چیلنج کرے گا. یہ اس کا امکان ہے جو دنیا میں ظاہر کیا جا رہا ہے. اور نیٹو جب یہ یو ایس ایس آر ختم ہوا ہے، اس کے بعد جب نیٹو کو اثر نو منظم کرنے لگے اور ایکسٹینڈ کرنے لگے، نیٹو نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن نیٹو، اور رشیا کے مقابلے کے لیے تھی، یو ایس ایس آر کی کنٹینمنٹ کے لیے تھا. لیکن انہوں نے کہا کہ تمہارا دشمن تو ختم ہو گیا، اب تمہیں کس کا اندیشہ؟ اب ہمیں مسلم فنڈامنٹلزم کا خطرہ ہے. ہمیں اندیشہ ہے کہ ایک نظام جو ہے اسلام کا نظام وہ ہمارے مقابلے میں آئے گا. اس کے لیے ہمیں اب تیاری کرنی ہے. اور اس کے بعد کی ساری پالیسی ویسٹ کی اسی ایک مرکزی نقطے کے گرد گھوم رہی ہے. پر اب مجھے بتانا یہ ہے کہ کیوں مر گیا کمیونزم، کیوں جیت گیا کیپٹلزم. اس کے 2 اسباب ہیں. پہلا سبب کیا ہے؟ انسانی جبلت ایک ہے، سرشت ہے انسان کی، اس کو آپ نے نظر انداز کر دیا. اس سرشت میں کیا ہے؟ اگر یہ کھیت میرا ہے، اس کی پیداوار میری ہوگی تو میں زیادہ محنت کروں گا. زیادہ پیداوار ہوگی تو فائدہ میرا ہے نا، تو میں محنت زیادہ کروں گا. اگر وہ میرا کھیت نہیں ہے، یہ میں نے تو محنت کرنی ہے تو میں زیادہ کیوں کروں؟ مجھے تو ویج ملے گی، مزدوری ملے گی نا. وہ مزدوری کم پیداوار ہو زیادہ پیداوار ہو وہ تو وہی رہے گی، تو میں کیوں زیادہ کام کروں؟
یہ انسان کی بیسک سرشت ہے، نیچر ہے، چاہے اسے آپ کے اینیمل نیچر کہہ لیں، اسے انسان کی جو سفلی طبیعت ہے، انسان کے اندر بڑائی بھی ہے، اونچائی بھی ہے، نیچائی بھی ہے۔ اللہ نے پیدا کیا آثر تقویم میں، پھر اسفل سافلین میں بھی اسی انسان کو ڈالا ہے نا، تو یہ اس کے سفلی جذبات میں۔ اب جیسے ایک کارخانہ ہے، کارخانے کا جو ایک مالک ہے، اس کارخانے کی ایک مشین خراب ہو گئی، اب ظاہر بات ہے کہ ایک مشین سے کارخانہ تو کھڑا ہو گیا، کارخانے کا مالک رات بھر کھڑا رہے گا، مستریوں کے سر پر سوار رہے گا، ٹھیک کرو اسے، کیونکہ اگلے روز ظاہر بات ہے کہ لیبر تو آ جائے گی، میرے اوپر تو پڑ جائے گا، مجھے ویج تو دینی پڑے گی، اور کارخانہ کام نہیں کرے گا تو میرا تو نقصان ہو جائے گا۔ لیکن جیسے بھٹو صاحب نے کیا تھا، کارخانہ ہو گیا نیشنلائز، وہاں آپ نے 20ویں گریڈ کے ایک افسر کو لا کے بٹھا دیا، وہ افسر صاحب جو وہ مالک تو نہیں ہے نا، اب اس کو اگر مشین خراب ہو گئی، اس کے افسر کو کیا پرواہ اس کی، 4 دن کارخانہ بند رہے میری بلا سے، کہ میری تنخواہ میں کمی ہو جائے گی، وہ جو کیوں کرے گا محنت، وہ رات کو کیوں جاگے گا؟ مالک جاگے گا، کھڑا رہے گا، سر پر سوار رہے گا، درست کروائے گا، چلائے گا کارخانہ۔ جو مالک نہیں ہے وہ تو ملازم ہے، تنخواہ ہے، اس کو تو تنخواہ ملنی ہے، وہ خامخواہ اپنے آرام کے اندر خلل برداشت کرے گا۔ اسی لیے ہمارے یہاں فیلئر ہو گیا تھا جب نیشنلائز کیا بھٹو نے، نتیجہ کیا نکلا؟ مزدوروں نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ ریلوے کا جو حال ہو گیا تھا، وہ میں آپ کو لطیفہ سنا دیتا ہوں کہ اس زمانے میں میں ایک دفعہ جا رہا تھا کراچی، اور فرسٹ کلاس اور تیز گام، لیکن کیا حال تھا، نہ اس میں بجلی، نہ پنکھا، نہ ٹوائلٹ میں پانی، فرسٹ کلاس کا یہ حال تھا۔ چیخ رہے تھے لوگ بیٹھے ہوئے، گالیاں دے رہے، میں نے کہا دیکھو غنیمت سمجھو کہ پہیہ چل رہا ہے، اگر یہ پہیہ یہاں رک گیا اور یہ جنگل کے اندر گاڑی کھڑی ہو گئی تو کیا اثر ہوگا؟ تو چلو پانی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، پنکھا نہیں ہے، یہ پہیہ، یہ حال ہو گیا تھا، کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ تو یہ جو فرق ہے، اب اگر ظاہر بات ہے کہ انفرادی ملکیت ہے تو آپ محنت زیادہ کریں گے، پروڈکشن بھی زیادہ ہوگی، اس میں کمپٹیشن بھی ہوگا، آپ بہتر سے بہتر مال بنائیں گے تاکہ آپ کا مال زیادہ بکے، کم سے کم قیمت پر دیں گے تاکہ آپ کا مال زیادہ بکے، ٹرن اوور زیادہ رہے۔ یہ سارے جو ہیں یہ کیپٹلزم کے فوائد ہیں، اس کی وجہ سے یہاں پر پروڈکشن زیادہ، پیداوار زیادہ۔ روس میں کیا تھا، ویٹ پروڈیوسنگ ایریا بہت زیادہ امریکہ سے، لیکن وہی کہ وہاں پہ جو کام کرنے والے مزدور تھے نا، مالک تو تھے نہیں، لہذا پروڈکشن کم ہو رہی ہے۔ امریکہ ایکسپورٹ کرتا تھا اور روس امپورٹ کرتا تھا۔ یہ گویا کہ سب سے بڑا بنیادی جو سبب ہوا ہے، اس کی اکانومی فیل ہوئی ہے۔ اس کے پاس تو جتنے جو ایٹمک وار ہیڈز تھے، آج بھی امریکہ کے پاس نہیں ہے اتنے، اس کے پاس 3000 سے زائد، امریکہ کے پاس 1000 1500، لیکن یہ کہ وہ سارے ایٹمک وار ہیڈز رکھے رہ گئے اور ختم ہو گیا روس۔ کیوں؟ اکنامکس کے اندر اس نے مار کھائی۔ تو پہلی بات تو یہ ہوئی کہ اس کیپٹلزم کے اندر یہ جو خوبی ہے، اس کی وجہ سے وہ جیتا، اور کمیونزم میں یہ جو خامی اس کی وجہ سے وہ ہار گیا۔ نمبر 2، اسی انسانی فطرت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میری رائے جو ہے میں پیش کروں لوگوں کے سامنے، بھائی مجھے حق ہونا چاہیے، مجھے اپنے خیالات کو ایکسپریس کرنے کا حق ہونا چاہیے، فریڈم آف ایکسپریشن۔ اور میں چاہتا ہوں جماعت والا نہیں، ایک پروگرام دینا لوگوں کو، تو مجھے حق ہونا چاہیے، ایسوسیشن، رائٹ آف ایسوسیشن، جو ویسٹ کے اندر ہے، آزادی ہے مکمل، اور چونکہ روس میں نہیں رہی لہذا اندر سے گھٹن ہو گئی۔ اب سوچنے سمجھنے والے لوگ، آخر لوگوں کے اندر ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، سوچنے سمجھنے والے لوگ اس حبس کے اندر نہیں رہ سکتے۔ وہاں کے دانشور بھاگتے تھے، روس کے جان چھڑا کے بھاگتے تھے، امریکہ میں جا کر آباد ہوتے تھے۔ کیوں؟ ایک آزادی کی فضا ہے، آپ کو اپنی بات کہنے کا حق حاصل ہے، آپ کو اپنی بات کی بنیاد پر کوئی جماعت ساتھ بنانے کا حق حاصل ہے۔ تو یہ 2 فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے جو کمیونزم ہے وہ مار کھا گیا، مر گیا، اور کیپٹلزم جیت گیا۔ اب میں ان کے حوالے سے آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب اسلام کے نظام کے بارے میں کچھ جو بڑی ایک بحثیں ہمارے ہاں چلتی رہی ہیں، آج کل تو وہ ختم ہو چکی ہے، کیونکہ کمیونزم مر گیا ہے، وہ بات ختم ہو گئی۔ آج سے کوئی 30-40 سال پہلے تو ہمارے ہاں لیفٹسٹ، رائٹسٹ، کمیونسٹ لوگ بھی تھے کہ نہیں؟ لیفٹسٹ تھے کہ نہیں؟ لیفٹسٹ، رائٹسٹ، آج کل یہ الفاظ سنتے ہی نہیں آپ، کیونکہ وہ لیفٹ کا تو معاملہ ختم ہو گیا، لیفٹ کا قبلہ کعبہ ختم ہو گیا۔ لیکن یہ کہ لیفٹسٹ ہے، یہ رائٹسٹ ہے، یہ فلاں ہے، یہ سوشلسٹ ہے۔ بھٹو نے نعرہ لگایا تھا، اسلامک سوشلزم کا نعرہ لگایا تھا، آیا تھا میدان کے اندر، روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگا کر آیا تھا۔ یہ سارا جو معاملہ یاد کیجئے،
اس وقت بڑی بحثیں چلتی تھی کہ یہ جو تم کہتے ہو کہ ہر چیز بس اللہ کی ملکیت ہے، تو پھر یہ ہر چیز ملکیت ہے تو تمہارے پاس جو جائیداد ہے وہ کیوں ہے؟ اور پھر زکوٰۃ کس چیز پہ ہوگی؟ اگر کسی کی ملکیت ہی کچھ نہیں ہے، کچھ اپنے پاس رکھتے ہی نہیں، یہ جو قرآن کہتا ہے کہ یہ پوچھتے ہیں کہ ہم کتنا خرچ کریں، کہہ دو جو تمہاری ضرورت سے آئی تو خرچ کر دو اللہ کی راہ میں، ڈونٹ ریٹین اینی تھنگ، تو پھر زکوٰۃ کہتے ہوگی؟ اگر ریٹین کرنا ہی نہیں ہے تو جائیداد کی تقسیم کا قانون قائد دے رکھا ہے اللہ نے، وہ تو دے رکھا ہے کہ جو بھی آپ کو چھوڑ کر جا رہے ہوں، جو بھی مال آپ نے چھوڑا ہو، کوئی شخص فوت ہوا ہے تو اس میں یہ حصے دار ہے، یہ بیٹوں کا حصہ ہے، یہ بیٹیوں کا حصہ ہے، یہ بیوی کا حصہ ہے، یا بیوی اگر فوت ہوئی تو یہ شوہر کا حصہ وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ بڑی کنٹروورسیز تھی ہمارے ہاں، اور کچھ لوگ جو کہ سوشلزم اور کمیونزم کو اسلام کے عین مطابق ثابت کرنا چاہتے تھے، وہ ان چیزوں کا سہارا لیتے تھے کہ یہ چیزیں جو ہے یہ تو اس میں ملکیت تو اللہ کی ہے، کسی اور کی تو ہے ہی نہیں، اور ان الارض للہ، میں نے ابھی آیت آپ کو سنائی، زمین اللہ کی ہے، یہ کسی زمیندار اور کسی کی جاگیردار کی نہیں ہے، کسی اور چھوٹے زمیندار کی بھی نہیں ہے، زمین تو بس نیشنلائز ہونی چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ وہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور بڑی عجیب سی بات میں کہنے لگا ہوں، اس کو ذرا غور سے سنیے۔ اسلام کے معاشی نظام ایک نہیں دو ہے۔ ایک ہے روحانی سطح پر، اسے ایمانی کہیں، احسانی کہیں، روحانی کہیں۔ ایک ہے قانونی سطح پر۔ ان دونوں میں کافی تضاد ہے۔ اب اس کی ایک مثال میں آپ کو باہر سے دے دوں تاکہ پھر یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ دیکھیے، ایک شخص نے آپ کو تھپڑ مارا، اب اگر تو آپ ہیں کمزور اور وہ ہے بہت ٹھاڑا، تو قہر درویش برجار درویش آپ بدلہ لے نہیں سکتے، ٹھیک ہے؟ فرض کیجئے آپ اتنے طاقتور ہیں کہ بدلہ لے سکتے ہیں۔ اب آپ کے سامنے دو راستے ہوں گے، ایک روحانی راستہ ہے، معاف کر دو، عفو، درگزر، تمہارے اندر روحانی ترفع پیدا ہو جائے گا، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے، وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اگر تم معاف کر دیا کرو اور بخش دیا کرو اور نظر انداز کیا کرو لوگوں کی زیادتیوں کو، تو اللہ بھی تو بخشنے والا ہے نا۔ تم نہیں چاہتے اللہ تمہارے گناہ بخشے، تو تم بھی لوگوں کو بخشو۔ دوسرا کیا راستہ ہے؟ بدلہ لو، قصاص، یہ بھی جائز ہے، بدلہ لے سکتے ہیں۔ اب دیکھیے، ایک ہے قانونی نظام، دنیا کے قانونی نظام کے لیے بدلہ ضروری ہے، ورنہ آج آپ نے اس کو چھوڑ دیا، کل وہ کسی اور کو بھی تھپڑ مارے گا، آج اس نے آپ کو مارا ہے کل کسی اور کو مارے گا، وہ تو مجرموں کی حوصلہ افزائی ہو جائے گی۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے ہوش مندو، قصاص میں زندگی ہے۔ معاشرہ قصاص پر قائم رہ سکتا ہے، عفو پر نہیں۔ ہاں، عفو جبکہ آپ بدلہ لینے پر قادر ہیں، اگر معاف کرتے ہیں تو روحانی ترفع آپ کو حاصل، یہ انڈیویجول ہے، روحانیت انڈیویجول ہوتی ہے، انفرادی سطح پر آپ کو ترفع حاصل ہو جائے گا عفو کے ذریعے سے، لیکن معاشرے کی بہتری کس میں ہے؟ قصاص میں ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ اب قرآن مجید ایک طرف عفو اور درگزر کی تلقین بھی کر رہا ہے، ایک طرف کہتا ہے بدلہ لینے میں زندگی ہے، تو بظاہر تضاد ہے نا، لیکن تضاد نہیں ہے، دونوں کا محل مختلف ہے۔ ایک دنیا کے نظام کے اعتبار سے بات ہو رہی ہے اور ایک انفرادی روحانیت کے اعتبار سے بات ہو رہی ہے۔ بالکل یہی معاملہ ہے اسلام کے معاشی نظام کا۔ اسلام کا ایک معاشی نظام ہے روحانی لیول پر، اس کے 4 کارڈینل پرنسپلز ہیں، نوٹ کر لیجیے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان اور زمین کی ہر شے اللہ کی ملکیت ہے۔ ملکیت انسانی کی نفی، نہ انفرادی نہ قومی، نفی، پہلی بات ہو گئی۔ ایمان تو اسی پر ہے نا، ہر شے اللہ کی ہے، آسمان و زمین کی ہر شے اللہ کی ہے، اور جو تمہارے پاس ہے وہ اللہ کی امانت ہے، تم مالک نہیں ہو۔ این امانت چند روزہ نزد ماست، در حقیقت مالک ہر شے خداست۔ یہ جو کچھ بھی ہے میرے پاس، یہ تو یہاں تک کہ آپ کا یہ جسم، یہ بھی آپ کے پاس اللہ کی امانت ہے۔
یہ ہاتھ اللہ نے آپ کو دے رکھا ہے، امانت ہے اس کا غلط استعمال اگر ہوگا تو خیانت ہو جائے گی۔ یہ آنکھیں اللہ نے دی ہیں، ان کا غلط استعمال نہ ہو۔ کسی نامحرم عورت کو ایک دفعہ تو دیکھ لیا اچانک، دوبارہ اگر پلٹ کر دیکھا تو پکڑے جاؤ گے۔ یہ آنکھ کا غلط استعمال ہے، یہ اللہ کی امانت ہے تمہارے پاس۔ پہلی بات کیا ہوئی؟ ملکیت تامہ صرف اللہ کی، انسان کے لیے کیا؟ صرف امانت۔ نمبر 2، اب دیکھیے کس قدر انقلابی تصور ہے۔ تم چاہے محنت کر رہے ہو کھیت میں، چاہے دکان پر، چاہے کارخانے میں، چاہے کسی دفتر میں گھس گھس کر رہے ہو، اور چاہے ڈاکٹری کر رہے ہو، چاہے انجینئرنگ کر رہے ہو، جو کچھ تمہیں ملے اسے اپنی کمائی نہ سمجھنا، وہ فضل ہے۔ سمجھ رہے میری بات؟ فضل میں اور کمائی میں کیا فرق ہے؟ آپ نے ایک مزدور رکھا ہے، 100 روپے مزدوری طے ہوئی، شام کو آپ نے 100 روپیہ دینا ہے اسے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک مزدور جو ہے وہ بہت محنت سے کام کیا اس نے، آپ نے اس کو 10 روپے اور دے دیے۔ یہ 10 روپے کیا ہے؟ فضل۔ 100 روپے کیا تھا؟ اس کی کمائی۔ 100 روپے تو محنت سے طے ہوئے تھے، اس کی کمائی تھی، لیکن 10 روپے مزید آپ نے دیے تو یہ فضل ہے جو بلا استحقاق۔ ظاہر بات ہے وہ مزدور کلیم نہیں کر سکتا، کلیم تو کرے گا 100 روپیہ، 10 مزید تو نہیں مانگ سکتا۔ تو اللہ نے جو کچھ تمہیں اللہ دے، چاہے وہ ملازمت میں تنخواہ مل رہی ہے، چاہے کارخانے میں کما رہے ہو، چاہے زمین سے کما رہے ہو، وہ اللہ کا فضل ہے، قسم نہیں ہے۔ قسم تو ہے نیکی کمائی تو وہ قسم ہے، بدی کمائی تو وہ قسم ہے۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، نیکی کمائی ہے تو اسی کے لیے، کوئی بدی کمائی ہے تو اسی کے لیے۔ قسم جو ہے وہ در حقیقت ہے انسان کے اخلاقی اعمال کے لیے۔ مال جو بھی انسان کماتا ہے جسے ہم کمائی کہہ دیتے ہیں، وہ کمائی نہیں ہے، فضل ہے۔ نمبر 4، اس فضل میں تمہارا حق صرف تمہاری ضروریات ہیں۔ جو ضرورت سے زائد ہے وہ اللہ نے دوسروں کا حق تمہارے پاس ڈال دیا ہے تمہارے امتحان کے لیے۔ یا تو یہ کہ یہ دے کر دوسروں کو، غریبوں کو، فقراء کو، مساکین کو حق بحقدار رسید کر دو، ورنہ یہ کہ گویا کہ تم غاصب ہو۔ لہذا یہ 4 باتیں جو ہے، یہ آپ نے سوچا، کبھی ان باتوں پر غور کیا؟ اب آپ نوٹ کیجئے، جو قانونی نظام ہے وہ کیا ہے؟ آپ کی ملکیت ہو سکتی ہے، قانونی ملکیت، آپ کی دکان بھی ہو سکتی ہے، مکان بھی ہو سکتا ہے، کارخانہ بھی ہو سکتا ہے، کھیت بھی ہو سکتا ہے، قانونی ہے۔ لیکن روحانی طور پر ملکیت اللہ کی، ہمارے پاس امانت، جو کچھ ہمیں ملتا ہے وہ اس کا فضل، ہمارا کسب نہیں۔ کسب ہوتا تو ہم کہتے ہیں میں نے کمایا ہے، میں جس طرح چاہوں خرچ کروں، نہیں، فضل ہے اللہ کا۔ اللہ کا فضل ہے، اس میں تمہارا جائز حق کا کیا ہے؟ ضروریات۔ یسألونک ماذا ینفقون قل العفو، اے نبی یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ بار بار کہا جا رہا ہے انفقوا انفقوا انفقوا، کتنا خرچ کریں، کہاں تک کریں؟ کہہ دیجیے جو بھی ضرورت سے زائد ہے دے ڈالو، ڈونٹ ریٹین اٹ۔ اب آپ نوٹ کیجئے، حضور نے زندگی اس سطح پر گزاری ہے، کبھی پیسہ رکھا اپنے پاس؟ سوچئے، صحابہ میں سے بھی ایک بہت بڑی جماعت تھی جنہوں نے اس سطح پر زندگی گزاری، جنہیں ہم فقراء صحابہ کہتے ہیں۔ یہ جو اصحاب صفہ تھے، یہ کون تھے؟ یہ کوئی کمائی کرتے تھے؟ کسی کی کوئی جائیداد تھی؟ اور بڑے صحابہ میں بھی سلمان فارسی، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا سلمان و منا اہل البیت، سلمان بھی ہمارے اہل بیت میں سے۔ ابو الدرداء، یہ کون لوگ تھے؟ فقراء، کچھ پیسہ نہیں رکھا۔ آپ سوچئے، اگر میں ایک بات آپ سے کہہ رہا ہوں تو آپ مجھے ہو سکتا ہے کہ عام آدمی سے کہوں تو وہ میرا سر پھاڑ دے گا، حضور نے زندگی بھر زکوٰۃ نہیں دی۔ کیا کہہ رہے ہو؟ اسلام کا رکن زکوٰۃ، اور حضور نے نہیں دی بھائی، اس لیے کہ زکوٰۃ تو ہوتی ہے کہ کوئی مال جمع ہو آپ کے پاس، مال رکھا ہی نہیں تو زکوٰۃ کس بات کی؟ اگر سورج کھڑا ہو جائے، وہ مغرب کی طرف نہ ڈھل کے، تو کیا ظہر کا وقت ہو جائے گا؟ وہ تو نہیں ہوگا۔ کھڑا ہے اگر وہیں پر، ظہر تو نہیں آئے گی، عصر تو نہیں آئے گی۔ اب
اسی طریقے سے مال رکھا ہی نہیں اپنے پاس کبھی، تو زکوٰۃ کیسے ہوگی؟ وراثت کہاں ہوگی؟ کس بات کی وراثت؟ حضور نے تو فرمایا نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث، ہم جو نبی ہیں، جو ایک جماعت ہے اللہ کی طرف سے، اور تمام انبیاء جو ہیں، بنو علاتن کہا حضور نے، یہ جو ہیں در حقیقت ماں زاد بھائی ہیں آپس میں، باپ سب کا ایک ہے، ماں علیحدہ ہے نبیوں کی. تو فرمایا کہ ہمیں تو نہ ہمیں وراثت ملتی ہے اور نہ ہماری کوئی وراثت آگے جاتی ہے. اسی پر تو جھگڑا کر لیا تھا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. حضور نے باغ فدق رکھا ہوا تھا اپنے گھر والوں کے خرچے کے لیے. ان کے انتقال پر فرمایا، انہوں نے حضرت فاطمہ نے کلیم کیا یہ میرے باپ کی وراثت ہے، مجھے منتقل کرو. حضرت ابوبکر نے فرمایا حضور نے تو یہ حدیث کہی ہے کوئی وراثت نہیں ہوتی نبی کی. تو وراثت وہ تو ایک متاع ہے، برتنے کے لیے ایک چیز رکھی ہوئی ہے، وہ ملکیت تو نہیں. اسی طریقے سے نوٹ کیجئے یہی سطح ہے جس پر کہ صوفیاء کرام نے زندگی گزاری ہے. یہ جو بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ہاتھ پر اگر لاکھوں آدمی ایمان لے آئے، اور اگر اجمیری معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ لاکھوں آدمی ایمان لے آئے، کیوں؟ پانی کے اندر نمک ڈال کر اس سے سوکھی روٹی کھاتے. کیا انہوں نے کوئی جائیداد بنائی؟ اب ان کے مقبرے جائیدادیں بن گئی ہیں، یہ دوسری بات ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں. وہ تو جو بھی سجادہ نشین ہیں ان کے عیش، ان کے جو بھی ہو رہے ہیں، لیکن خود ان کا معاملہ کیا تھا؟ تو حضور کی زندگی کیا تھی اس روحانی سطح پر؟ ملکیت اللہ کی، ہمارے پاس جو کچھ ہے صرف امانت. جو کچھ ہم کمائیں عرف عام میں وہ ہماری کمائی نہیں ہے، وہ فضل ہے. اس میں ہمارا جائز حق صرف ہماری ضرورت ہے، ضرورت سے زائد دے دو، فارغ ہو جاؤ. حق بحقدار رسول فی اموالہم حق للسائل والمحروم. مال تو تمہیں دیا اللہ نے، لیکن اس میں حق رکھا ہوا ہے سائل اور محروم کا، وہ ادا کر دو ورنہ تم غاصب شمار ہو. یہ ایک مکمل نظام ہے. حضور اور فقراء صحابہ اور بعد کے دور میں صوفیاء کرام، انہوں نے اس سطح پر زندگی گزاری. لیکن اب اس کو میں کیا کہوں گا، ہائیسٹ اینڈ پیورسٹ فارم آف اسپرچول سوشلزم. یہ روحانی سوشلزم ہے، سوشلزم عوامی، یعنی یہ کہ ساری دولت جو ہے وہ افراد کی بجائے تقسیم ہو جائے، اس کی جو ہے اس کا خیر لوگوں کے اندر پھیل جائے. کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، یہ تمہارے صرف دولت مندوں کے درمیان جو ہے دولت کی الٹ پھیر نہ ہوتی رہے کہ ایک کروڑ پتی کی بیٹی لاکھوں کا جہیز لے کر دوسرے کروڑ پتی کے آگے چلی گئی، تو دولت جو ہے چلی تو صحیح ادھر سے ادھر گئی، لیکن یہ امیروں کے درمیان الٹ پھیر میں ہے. یہ نظام اللہ نے دیا. اب آئیے لیگل لیول پر کیا ہے اسلام؟ کنٹرولڈ کیپٹلزم، انفرادی ملکیت. یس، یہ کھیت تمہارا ہے، یہ جو کارخانہ ہے تمہارا ہے، دکان تمہاری ہے، ٹھیک ہے، جو کماؤ گے وہ تمہارا ہوگا. البتہ حلال سے کمانا ہے، حرام سے نہیں. یہ ہے اصل میں وہ جو بعد میں بات واضح ہوگی، وہ کنٹرولڈ. جیسے میں نے کہا تھا نا، گھوڑا بندھا ہوا ہے، ایک دائرہ وجود میں آ گیا، دائرے سے آگے نہیں جا سکتا. یہاں دائرہ ہے، 4 چیزوں سے بنتا ہے. اس دائرے کے اندر محنت کرو، کوشش کرو، جدوجہد کرو، بھاگ دوڑ کرو، کماؤ. اور اس میں فری اکانومی کے سارے اصول موجود ہیں. پرائیویٹ اونرشپ بھی ہے، کمپٹیشن بھی ہے، مقابلہ بھی ہو رہا ہے. ظاہر بات ہے ہر شخص جو ہے اپنے کارخانے کی چیز کو بہتر ڈیولپ کرنا چاہے گا، اور کمپٹیشن ہوگا تو قیمتیں خود بخود گریں گی. مارکیٹ جو فورسز ہیں، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی، ڈیمانڈ اگر زیادہ ہے سپلائی کم ہے، قیمتیں چڑھ جائیں گی. چڑھنے دو، یہ نیچرل پروسیس ہے. اگر ڈیمانڈ جو ہے کم ہو گئی ہے اور سپلائی زیادہ ہو گئی، قیمتیں گریں گی، گرنے دو. یہ نیچرل پروسیس ہے. ہائر اینڈ فائر. آج آپ کسی کو ملازم رکھتے ہیں، لیکن آپ اگر 2 دن کے بعد دیکھتے ہیں کہ یہ تو کام نہیں کر رہا صحیح طور پہ، آپ فائر کر سکتے ہیں. جب چاہے ملازم رکھیں، جب چاہے نکال دیں. یہ سارا جو ویسٹرن کیپٹلزم کی کامیابی کا راز جس چیز میں ہے، وہ ساری چیزیں اسلام کے اندر موجود ہیں. لیکن کنٹرول کیا ہے، یہ ہے اصل بات. سود حرام،
جوا حرام، شراب اور منشیات حرام، جنس کی بنیاد پر کمائی حرام. یہ چار حرام جو چیزیں ہیں، یہ چار دیواری بن گئی ہے اس کے اندر. ان چاروں چیزوں سے ہٹ کر محنت کرو، زیادہ کماؤ گے تمہارا ہوگا، اور اس میں سے ایک حد سے آگے بڑھ جائے گے تم سے زکوٰۃ لے لی جائے گی. کیوں کہ یہ جو فری ہے اکانومی، اس چار دیواری کے اندر فری اکانومی ہے، ہائر اینڈ فائر ہے، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ہے، فری اکانومی ہے، مارکیٹ اکانومی ہے، یہ ساری چیزیں موجود ہیں. پرسنل اونرشپ ہے، پرسنل انسینٹیو ہے. زیادہ کام کرنے کا جذبہ کیوں ابھرے گا؟ بھائی میری دکان ہے، میں زیادہ دیر رات کو بیٹھوں گا تو زیادہ کمائی ہو جائے گی. اچھا مال میں لا کے دوں گا، کم قیمت پر دوں گا تو میری بکری زیادہ ہوگی، ٹرن اوور زیادہ ہو جائے گا. یہ سارا کام آدمی کرتا ہے. اس کے اندر یہ کیپٹلزم ہے. لیکن کنٹرول، یہ میں نے چار دیواریں. اچھا اب اس میں آپ ایک حد سے آگے بڑھ گئے، کیونکہ فری ہے، کچھ آگے نکل جائے گی، کچھ پیچھے رہ جائے گی. وہ جو میں نے بتایا تھا، فری اکانومی میں تو لازماً ہوگا. لہذا اب یہ ہے جو آگے چلے گئے ہیں، ایک لائن کھینچ دی گئی. ڈو یو اون 7 تولہs آف گولڈ؟ تمہارے پاس 7 تولے سونا ہے یا 52 تولے چاندی ہے؟ تو اب تم ڈونر ہو، اور جس کے پاس نہیں ہے وہ ریسیپینٹ ہے. یہ زکوٰۃ ہے. تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، وہ ان کے امیروں سے لے کر ان کے غریبوں کو دے دی جاتی ہے. وہی بات جو ویلفیئر کا نظام دنیا میں قائم کیا گیا، وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلی ویلفیئر اسٹیٹ تو قائم ہوئی ہے اسلام نے کی ہے. سب سے پہلی سوشلسٹ اسٹیٹ تو قائم کی ہے اسلام نے کی ہے. ہر شخص کی بنیادی ضروریات کی جو ہے کفالت ریاست کرے گی، اور اس کے لیے ذریعہ زکوٰۃ. جو آگے چلے گئے وہ دیں، وہ ڈونیٹ کریں، وہ ڈونرز ہیں. جو پیچھے رہ گئے، اچھا فقیر جو ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ جسے بھوکا مر رہا وہی فقیر ہے. جس کے پاس 7 تولہ نہیں ہے وہ فقیر ہے. یعنی زکوٰۃ کے معاملے میں فقیر کسے کہا جائے گا؟ جس کے پاس یہ جو ہے نصاب والا مال نہیں ہے وہ فقیر ہے. جس کے پاس ہے وہ غنی ہے. غنی دیں گے، تؤخذ من اغنیائہم ترد الی فقرائہم. اس طریقے سے وہ انٹرنل مینجمنٹ آف کیپٹلزم بھی موجود ہے. لیکن ہے کس طریقے سے؟ خوبصورتی اس کی کیا ہے؟ دنیا میں سوشلزم کا جو نظام آج ہے وہ ٹیکسز کی بنیاد پر ویلفیئر چلاتے ہیں. اور ٹیکس جو ہے نیچرلی ہر شخص اس کو اپنے اوپر بوجھ سمجھتا ہے، اور وہ تو راستے تلاش کرتا ہے ادھر سے ادھر سے کسی طرح ٹیکس ایویژن ہو جائے، بچ جاؤں. بڑی بڑی کمپنیاں ہوتی ہیں جو راستے بتاتے ہیں ان سرمایہ داروں کو کہ ٹیکس سے بچنے کا یہ راستہ ہے، اس طرح بچ کر لو. اور زکوٰۃ عبادت ہے. عبادت میں اللہ سے ہیرا پھیری تو نہیں کرے گا انسان. عبادت ہے، لہذا وہاں تو وہ دے گا، پورا دے گا. لہذا اس سے جو نظام قائم ہوا زکوٰۃ کی بنیاد پر، جو سوشلزم قائم ہوا، واقعتاً یہ کہ اس کی کوئی نظیر ہی نہیں، اس کی کوئی مثال ہی نہیں. اب جو ہے آج کل آپ کو معلوم امریکہ میں تو بہت کم نظام ہے اس کا ویلفیئر کا، بہت گھٹ گیا، بہت پیچھے ہے. زیادہ ننگا کیپٹلزم امریکہ میں ہے. برطانیہ اور کینیڈا اس سے بہتر ہیں. لیکن سب سے اوپر ٹاپ پر اسکینڈینیوین کنٹریز ہے، یہ سویڈن اور ناروے اور ڈنمارک. لیکن اب انہیں رفتہ رفتہ اپنا وہ کام گھٹانا پڑ رہا ہے، اس لیے کہ وہ ان کی اکانومی بیٹھ رہی ہے. آج جو ہے اس کیپٹلزم پر دوبارہ موت آنے والی ہے. آپ کو معلوم ہے امریکہ کے اندر جس طرح کی ریسیشن آئی ہے، جس طرح کی تباہی وہاں ہوئی ہے، اسی کے اثرات جو دبئی تک میں پہنچے ہیں. جو وہاں پہ جائیداد کی قیمتیں ایک دم آدھی ہو گئی، جو معاملہ بگڑا. کتنے لوگ پہلے دبئی چلو ہوتا تھا، اب دبئی سے نکل کے آ رہے ہیں. یہ سارا معاملہ جو ہے کیپٹلزم، فوکویاما نے کہا تھا کہ فتح ہو گئی ہماری، کیپٹلزم ہی دنیا کا نظام ہے. لیکن آج دنیا کے سامنے یہ ہے کہ سوچنا پڑ رہا ہے کہ نہیں، یہ کیپٹلزم جو ہے ننگا کیپٹلزم، یہ چلنے والا نہیں ہے. دوبارہ وہ کچھ سوشلزم کی سوچ رہے ہیں. حالانکہ اصل میں یہ موقع ہے، اس وقت انسان ایک کراس روڈ پر آ گیا. کدھر جائے اب؟ پہلے اگر کیپٹلزم ناکام ہوا تھا تو کمیونزم آیا، کمیونزم ناکام ہو گیا تو پھر کیپٹلزم آ گیا، اور یہ گلوبلائزیشن کی شکل میں آ رہا ہے. عالمی یہ ہے سرمایہ دارانہ نظام. لیکن اس کے خلاف بھی رد عمل پیدا ہوگا، اور یہی موقع ہے جب کہ ضرورت ہے اس بات کی کہ اسلام کا معاشی نظام دنیا کے سامنے پیش کر دیا جائے. یہ یوں سمجھئے کہ ماسٹر سٹروکس ہیں 4: سود حرام، جوا حرام،
منشیات حرام، اور جنس کی بنیاد پر کمائی، چاہے وہ پروسٹیٹیوشن ہو، چاہے وہ آپ جنسی جذبات بھڑکا کر فلمیں دیکھنے کے لیے لوگوں کو آمادہ کریں، اس سے کمائی کریں، پھر سارا بزنس کائے پر ہو رہا ہے؟ جنسی جذبات جتنے آپ بھڑکائیں گے زیادہ، اتنی آپ کی فلم کامیاب ہوگی، اتنی ہی آپ کی کامیابی ہوگی، اتنی ہی اس جو ہے کمائی ہوگی۔ تو جنس کی بنیاد، ہر اشتہار پر عورت کو کیوں بٹھا رکھا ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ موٹر سائیکل کا اشتہار ہے تو وہ خاتون کھڑی ہوئی ہے، بسکٹوں کا اشتہار ہے تو وہ خاتون، یہ بھائی یہ خاتون یہ بکاؤ مال بن گئی ہے، اس کی شکل و صورت کو تم نے بکاؤ مال بنا لیا، تم جنسی جذبات کو استعمال کر رہے ہو۔ اور اب تو یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے پروڈکٹس کو زیادہ بیچنے کے لیے اس میں جوئے کا شامل کر دیا گیا، یہ کر لو تو پھر یہ لاٹری نکل آئے گی تو یہ انعام، وہ جوا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ آپ نے جوئے کے ذریعے سے اپنے پروڈکٹ کو جو ہے وہ آپ لوگوں کے اندر عام کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ چار چیزیں حرام کر دیں، جس سے سرمایہ، اس کو کہوں گا میں سرمایہ چینڈ ہو گیا، زنجیر میں کس لیا سرمایہ کو۔ سرمایہ صرف سرمایہ کی حیثیت سے کمائی نہیں کر سکے گا، اس کا نام سود ہے، رکھا ہوا بینک کے اندر بڑھتا جا رہا بڑھتا جا رہا بڑھتا جا رہا بڑھتا جا رہا، کوئی محنت شامل نہیں، کوئی نہیں، یہ حرام۔ اور اسلام میں جتنا حرام سود ہے اتنی حرام کوئی اور شے نہیں۔ لیکن جب تک مغرب جو ہے اس بات کو نہیں سمجھے گا، اس کا معاشی مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ پھر کوئی سوشلزم کا، اگر اسلام میدان میں نہ آیا، اور یہ میں پھر ایک بڑی تلخ داستان ہو جائے گی۔ اسی کام کے لیے پاکستان ہم نے بنایا تھا، اسلام کے نظام کا ایک نمونہ دنیا میں پیش کریں۔ جب اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی تاسیس ہو رہی تھی تو اناگرل سیشن جو ہوا تھا اس میں قائد اعظم کی تقریر تھی، اس میں یہی تھا کہ مغرب کے نظام نے انسان کو کوئی خیر نہیں دیا ہے، صاف۔ اب آپ کا کام یہ ہے کہ آپ دنیا میں اسلام کے اقتصادی نظام کو دنیا کے سامنے مرتب کر کے پیش کریں۔ یہ کام تھا اسلام، اس لیے ہم نے پاکستان بنایا تھا۔ لیکن ہم نے تو در حقیقت اس بات کو تو ہم بھول گئے، جو دنیا میں چل رہا ہے، جو دنیا میں سودی نظام ہے وہی ہمارا بھی نظام ہے، جو جوا وہاں ہے وہی ہمارے یہاں بھی ہے، سب کچھ۔ اب تو پروسٹیٹیوشن کو کہہ دیا گیا ہے کہ آپ اسے قحبہ گری کہیں ہی نہ، بلکہ کہیں کہ یہ اصل میں سیکس ورکرز ہیں۔ اسلام کا نظام معاشی، روحانی، احسانی، ایمانی سطح پر ہائیسٹ اینڈ پیورسٹ فارم آف والنٹری سوشلزم، یہ آپ سے جبر نہیں کرے گا کہ جو بھی ضرورت ہے دے دو، نہیں، جبر نہیں ہے۔ جبر صرف ہوگا زکوٰۃ کی حد تک، یہ تو قانون ہے، یہ دینا پڑے گا، باقی رکھو اپنے پاس، چاہو تو اللہ کے بینک میں ڈپازٹ کرا دو، اگر اللہ کی راہ میں دے دیا ہے تو کہاں گیا وہ اللہ کے بینک میں ڈپازٹ ہو گیا ہے نا۔ اب یہ تمہارا چوائس ہے، یہاں دنیا کے بینکوں کے اندر رکھ کر ڈپازٹ کر کے سود کھاتے تو حرام، اللہ کے بینک میں رکھو ذرا، وہ 700 گنا ملے گا وہاں پر کم سے کم، یہ ہے، لیکن چوائس ہے، یہ جبر نہیں ہے۔ صحابہ کرام میں سے بھی بہت سے لوگ تھے جو کاروبار بھی کرتے تھے، جائیدادیں بھی تھیں، پیسہ بھی ان کے پاس ہوتا تھا، تبھی تو آخر ایک وقت پر آ کر وہ چندے دیتے تھے۔ اگر غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت عثمان نے اتنی دولت پیش کر دی تو کہاں سے آ گئی تھی؟ کہیں جمع ہوئی تھی تو تھی نا۔ لہذا وہ ایک لیگل لیول پر اسلام کا معاشی نظام کنٹرولڈ کیپٹلزم ہے۔ کنٹرول کس کا ہے؟ سود حرام، جوا حرام، منشیات حرام، جنسیات حرام۔ اور جو اس کا روحانی لیول ہے اس پر یہ ہائیسٹ فارم اور پیورسٹ فارم آف سوشلزم، بٹ والنٹری، خود اختیاری، اپنی مرضی سے سب کچھ دے دو اللہ کے راہ میں، یہ ہے۔ بہرحال یہ دو ہیں اصل میں لیولز، ان کے حساب سے پھر وہ سارے جو مسائل پیدا ہو گئے تھے اس زمانے میں، اور ہو سکتا ہے وہ دوبارہ پھر زندہ ہو جائیں، اس لیے کہ اب پھر محسوس ہوتا ہے کہ دنیا میں پھر مقابلہ جو ہے معاشی نظاموں کا دنیا میں پھر آنے والا ہے۔ اس حوالے سے ان چیزوں کو اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے۔